جی السلام علیکم مجیب الرحمان شامی صاحب. وعلیکم السلام جی. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. میں دعا گوں کہ یہ ویڈیو ہماری چلتی ہے. علی ستپارہ صاحب کو ہم دوبارہ بھی ان کی ویڈیو شیئر کریں گے. سم ٹائم سسٹم کا ہوتا ہے. ابھی دیکھیں آپ کی بھی ویڈیو سٹک ہو گئی ہے. تو مجیب الرحمان شامی صاحب کی ویڈیو جیسے ہی ٹھیک ہوتی ہے ان سے بات شروع ہوگی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قائد اعظم کا پاکستان اور آمریت کے سائے. جی مجیب الرحمان شامی صاحب آپ کی ویڈیو پھر ٹھیک ہو گئی ہے. سر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قائد اعظم کا پاکستان اور آمریت کے سائے جو ایک طویل عرصے سے ہے. یہ نہیں کہ آج کوئی ایسی بات ہوگی اچانک. اور اس میں ہم آگے چل کے یہ سینٹ کے الیکشن صدارتی آرڈیننس اور یہ اوورسیز کی جو نمائندگی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اور پارلیمان کی بے بسی بھی کہ بالکل اس کو بالکل ڈسیبل کر کے رکھا ہوا ہے. تو آپ سر پہلے فرمائیں کہ جو آپ کے ادوار آپ نے دیکھے جو امریت کو کس کس طریقے سے جمہوریت نے قربانیاں دے کے جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیک کیا. آپ اپنے تجربے کی روشنی میں سر بتائیں. آپ کا سسٹم تھوڑا سا پھر سٹک ہو رہا ہے. امید کرتا ہوں آپ تک میرا سوال پہنچ گیا ہوگا. شامی صاحب ابھی سٹک ہے سسٹم آپ کا نا, شاید ٹھیک ہو جائے. جی شامی صاحب. شامی صاحب کی تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے سسٹم کی انشاءاللہ. اور آج کا جو پروگرام ہے اتنے سارے معاملات ہو چکے ہیں کہ میرے خیال میں ان جیسے سینئر صحافی بھی وہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے جو زندگی میں معاملات نہیں دیکھے وہ اب ہر گھنٹے میں جو رونما ہو رہے ہیں. اور پتہ نہیں ان لوگوں کے اوپر کیا بیتی ہوگی کہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حالات ٹھیک ہونے کے بجائے ان کی زندگی کے اس موڑ پہ بھی حالات ابھی تک جو ہے نا مزید وہ خراب ہو رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی الیکشنز پہ بھی بات کریں گے کہ الیکشنز کا جو ہے وہ کیا زبردست انہوں نے کام کیا کہ پتہ نہیں وہ الطاف حسین والی یاد تازہ کر دیا ہے یا ضیاء الحق کر دیا ہے, جس کے بھی کیا ہے ملا جلا کچھ ایسا کام ہوا ہے کہ جو سمجھ سے باہر ہے. جیسے شامی صاحب بھی وہ سے کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں ان کی ویڈیو بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان میں یہ دور دور تک یہ شائبہ بھی نہیں تھا اور یہ سوچ بھی تھی کہ ابھی ماشاء اللہ جو ہے وہ آمریت کے سائے اس طرح آئیں گے. بلکہ زیادہ تر وہاں کی حکومتیں ہی ماشاء اللہ کی رہیں. یہ جائے کہ قائد اعظم ایک سویلین تھے اور ایک ڈیموکریٹ تھے, لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ہم ہمارا ایک بازو کا کیا ہم نے پھر سے سیکھا. اور ابھی تک ہم ایک دوسرے کو ہیرو غدار اور پتہ نہیں کیا کیا ایکسٹریم پوزیشن پہ رہتے ہیں. درمیان والا حصہ ہم جو ہے نا وہ ہمارے میں نہیں آتا. دعا کریں کہ اس چیز کو ہم سمجھیں. کبھی چارٹ آف ڈیموکریسی جو ہے وہ موقع بن جاتا ہے اور کبھی یہی ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے. جی شامی صاحب.
कुछ हालात बेहतर हुए हैं जी? आप देखें। जी थोड़े से आ रहे हैं, आप नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका वो स्टक हो रहा है। आपको मेरा सवाल समझ आया सर? शुरू में मैंने जो सवाल किया था आपसे। सवाल तो मेरा ख्याल आपका जब से आप ये सवाल नहीं हो रहा स्टक है सर, आपका सिस्टम अभी तक स्टक है, वीडियो आपकी, और आवाज भी कट कट के आ रही है। ये आप ही के साथ है। सर हो रहा है सेकंड प्रोग्राम में। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि आपके साथ बात हो, और देखने सुनने वाले भी बड़ा एंक्शियसली वेट कर रहे हैं। लास्ट प्रोग्राम में भी वेट कर रहे थे। मामला हो रहा है। जी कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है शामी साहब? आपके पास तो बड़ी क्लियर आ रही है। मे- मेरी आवाज आ रही है आपको? वीडियो क्लियर नजर आ रही है आपको? सारा सिस्टम मेरा, लेकिन आप सर, आपका स्ट्रक हो गया। जरा देख लें सर, शामी साहब, क्योंकि आपसे ही वो जो है ना लोग सुनना पसंद करेंगे। अगर आप थोड़ी देर के लिए वीडियो के बगैर आए, हो सकता है कुछ सिग्नल्स बेहतर हो जाएं। ऑडियो पे चला लें, देखें सर जरा। ये कुछ कुछ मामला थोड़े से बेहतर हो। आप जरा सवाल सर समझ आया मेरा आपको, जो मैंने शुरू में किया उस वक्त आवाज पहुंची थी मेरी? आपकी आवाज तो मेरे पहुंच गई थी, आपका सवाल भी पहुंच गया। जी सर, आप प्लीज शुरू करें ताकि हम मुस्तफीद हों। आपने जो सवाल किया है वो यानी ऐसा सवाल है कि जब हम बार बार सवाल करते हैं, बार बार उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उस पर अपने अपने मकसद जो होते हैं, तस्वीर जो होते हैं, तारीख का ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन इसका वजूहत क्या है, असबाब क्या है? ये हकीकत है कि पाकिस्तान में हमारे सियासी इदारे हैं, हमारे मसाइल इदारे हैं, जी वो बनी नहीं है, और एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान रहा है। ये एक जी हकीकत है। अब इसमें कितनी जिम्मेदारी सियासतदानों की है, कितनी जिम्मेदारी वफाई इदारों की है, कितनी शख्सियात की है, और कितनी से है, लेकिन ये एक हकीकत है। तो मद्देनजर रखनी चाहिए कि मुश्किल रहता है, और इसका कोई हल जो है को मुमकिन जो है इस तलाश करने की कोशिश की है। जी आप भी कर लेंगे, और हमारे दूसरे दोस्त भी होंगे, वो दूसरे को इल्जाम भी ले, लेकिन ये एक हकीकत है। जो जोग्राफिया है, पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अदम और पाकिस्तान को रहा है, और उसके बाद उसने ऐसी पॉलिसी की है जिसके नतीजे पाकिस्तान दो है। एक अंदर एक इन बिल्ट जो है एक खौफ है या तहफ़्फ़ुज़ की तलाश है, वो क्या
جی شامی صاحب، آپ آواز بھی آپ کی کٹ رہی ہے. میرے خیال میں آپ کا کوئی جو سٹنگ ایریا ہے جہاں پہ بیٹھے بات خراب ہو رہے ہیں. اب آواز بھی آپ کی کٹ گئی سر بالکل. جی آپ مائک میوٹ آپ دیکھ لیں، پہلے صحیح کر لیں. اچھی بات ہے سر کہ جی سوالات انشاءاللہ ضرور لیں گے جی. شامی صاحب کا سسٹم ٹھیک ہو جائے تو سوالات تو انشاءاللہ ضرور ان کی بات کریں گے. یہ عامر علی لگتا ہے سسکارا سسٹم ایسا صاحب ہی کی رہے گا جیسے پاکستان کا سسٹم ہے، جی ویسے ہی میرا سسٹم چلتا رہے گا. یہ پاکستان کے آپ کی سسٹم کی طرح آواز ٹھیک چلے گا، ہوگی لگتا ہے میرا سسٹم ہے. جی ٹھیک ہو گیا یہ انشاءاللہ. آپ جی کیری آن رکھیں سر. آپ کا میں نے کہا جو ہمارا ملک کا سسٹم اور ہمارے نیٹ کا سسٹم ایک ہی طرح چلتا رہے گا، تو آپ اس میں پریشانی جی ہاں ہونی نہیں چاہیے. اسی کے ساتھ ہی ہم ایک دوسرے سے بات کرتے رہے، یہ مناسب ہوگا. نہیں، بہت بہت اچھی آواز ہوگی ہے سر. اب تو شکر ہے بہتر ہوگی ہے. میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک 3-4 نسلیں گزر گئی ہیں، تو ہم یہ کب آمریت اور جمہوریت کے ٹکراؤ سے باہر نکلیں گے سر؟ ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں، آج بھی جو حکومت ہے نا، وہ تو سیاست اور ایک مل جل کر زندہ رہنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر ہم کسی دوسرے کو کیا جی قصور، کیا ہم دوش دیں اور کیا الزام اس کے اوپر رکھیں. اب دیکھیں جو ہمارے یہاں جو یعنی ہم نے کوئی سبق ہی نہیں سیکھا یا تیار ہی نہیں ہم سبق سیکھنے پر. ایک حلقے میں 20 پولنگ اسٹیشن جو ہے ان کے پریزائڈنگ افسر غائب ہو گئے. جو حکومت اس وقت موجود ہے، جو سیاسی جماعت موجود ہے، جو ہمارے رہنما وزیر اعظم موجود ہے، وہ کیسے مریض دماغ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. تو اب اگر یہ جی لوگ نہیں سمجھیں گے کہ اقتدار ایک آنی جانی چیز ہے اور لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ جس کو جی چاہیں اپنی نمائندگی سونپ دیں، جب یہ صحیح. بات ریئلائز نہیں کریں گے تو پھر یہ سپیس دیتے جائیں گے غیر جمہوری طاقتوں کو. یہی المیہ جی ہے ہمارا. اب دیکھیے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان کے درمیان ایک لمبا جھڑا رہا، محاذ آرائی رہی. بالآخر انہوں نے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا، میثاق جمہوریت پہ دستخط کیے. دو اقتدار آیا دونوں کے پاس، پھر اپنی اپنی ڈفلی بجانی شروع کر دی. اب اقتدار سے محروم بیٹھے ہیں تو ٹیلی فون بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں. آج بھی نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی گفتگو ہوئی ہے آپس میں. تو یہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ ان کو پائیدار ریلیشن شپس قائم کرنی چاہیے، جی ایک دوسرے کو شامی اتنا صاحب. زچ نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ جی اس شامی کو صاحب جینے کا حق اس ہی آپ پہ اس سے چھین لے. جی شامی صاحب میں اس پہ آؤں گا سر. الیکشن والی بات پہ ابھی ایک سوال آیا ہے گلگت بلتستان سے، اور ان کا سوال یہ ہے، یہ اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام جو ہے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے قائد اعظم کا تحفہ تھا تاکہ مسلمان آزادی سے رہیں. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کے ڈانس اور وہ جو یہ PSL 6 میں دکھایا جا رہا ہے، ہم نئی نسل کو کیا سکھا رہے ہیں کہ جیسے ابھی تک ہم بھارت کا حصہ ہیں. اب یہ تو ہماری اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے نا. جی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے مسرت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں. اگر آپ جی اپنی اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے جی اظہار مسرت کرتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے.
تو یہ جی کوئی ٹھیک ہے. ایک بہت بنیادی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، تو اس کے مطابق انہیں کام کرنے کا اور موقع ملنا چاہیے اور حق ملنا چاہیے. صحیح. تو یہ کوئی مطلب یہ جو اس وقت کلچرل جی معاملات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے کسی کو ناپسند بھی ہو سکتے ہیں. اس پر ہم ہاں کیسے اچھا ٹھیک ہے. کنسل لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں لیکن سر آپ نے ٹھیک فرمایا، لیکن ایک حدود سے باہر تو وہ پھر کلچر نہیں، پھر تو وہ ولگر ہو جاتا ہے نا. آپ نے ٹھیک فرمایا. اب سر سوال بالکل ٹھیک. آتا ہے اس پہ سینٹ کے الیکشن پہ کہ شامی صاحب سینٹ کا الیکشن ہے اور یہ سینٹ اس لیے بنا ہے کہ پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد جب صوبوں میں جو معاملات دیکھے جا رہے تھے تو ان کو ایک اکٹھا کر کے ان کی نمائندگی ان کے تناسب سے دی جائے، تو ایک جوائنٹ ایک پلیٹ فارم بنایا گیا. اب اسی پہ زچ آ رہی ہے، ایک ویڈیو آ گئی ہے، ویڈیوز تو بڑی آئی ہوئی ہیں، کئی جسٹسز کی بھی آئی ہیں، وہاں پہ کسی نے نوٹس نہیں لیا. لیکن اب کبھی ہم اداروں پہ اس طرح ہٹ کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے الیکشن کمیشن ہی یعنی کہ بالکل پیرالائز ہو کے رہ گیا ہے. مجھے تو لگتا ہے وہ بیچارے کھیتوں میں سے کہیں نکل کے آ رہے ہوں گے، اس لیے ان کا ٹائم لگ گیا ہے، ان کے فون بھی بند تھے یا سگنل انہوں نے بند کر دیا، انہیں ٹریپ نہ کر دے. تو یہ سر دو سوالات ہیں. ایک سینٹ کا الیکشن، آپ پہلے سینٹ پہ روشنی اپنی ڈالیں کہ اس ادارے پہ اس سیریس قسم کے جو ہے اب اٹیک ہو رہے ہیں. سوال سپریم کورٹ میں کچھ کیا ہے اور جواب کچھ آ رہا ہے. دیکھیں جی، اب سپریم کورٹ میں سے جو پوچھا گیا ہے، جی پوچھا تو یہ گیا تھا کہ یہ اگر ہم اوپن بیلٹنگ کرنی چاہیں جی تو کیا اس کے لیے دستور میں ترمیم کرنی پڑے گی یا جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم کافی ہوگی. ٹھیک. سوال صرف یہ تھا. جی ہاں. دیکھیں اور جواب اس کا، آپ دیکھیں دنیا کی ہر چیز آپ زیر بحث لے کے آ گئے ہیں جی اور ہر معاملہ جو ہے اس کے اندر آپ اس میں دلائل دیے جا رہے ہیں اور نقطے اٹھائے جا رہے ہیں. جی تو اب اس میں یہ بھی ایک یعنی ایک مذاق بن کے رہ جاتا ہے بعض اوقات. اس طرح کی بحث ہمارے وکیل حضرات وہاں چھیڑتے ہیں اور خود حکومت کے نمائندے جو ہیں وہ بے سروپا باتیں کرتے ہیں. جا کے اٹارنی جنرل نے کہا جی لوگ بوریاں لے کے پھر رہے ہیں، لوگ ہنڈی کے ذریعے پیسے دے رہے ہیں، لوگ دبئی میں اور لندن میں بیٹھ کے وصولیاں کر رہے ہیں. بھئی کون کر رہا ہے؟ اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ اس کے خلاف کارروائی کریں. یہ آپ دیکھیں اس طرح کے وائلڈ ایلیگیشنز، ان کو جھٹک دیا جاتا ہے. یہ درخور اعتناد نہیں ہوتے. اور اتنی سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، کہیں ایک دو نشستوں کے اوپر یہ ایسا معاملہ کو ہو گیا ہو شاید، لیکن آپ دیکھیے وہ تو ہر جگہ ہو جاتا ہے. آپ کہیں عدلیہ کے اندر بھی کسی نہ کسی جگہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے جو قانون کے مطابق نہیں ہوتی ہوگی، جو اخلاق کے مطابق نہیں ہوتی ہوگی. جیسے آپ نے خود کہا کہ ججوں کی، یہ جو ہمارے ٹریبیونل جج تھے ان کی ویڈیوز آئی ہیں، ان جی کا کوئی نوٹس نہیں لیا کسی نے. جی ہاں. ان کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا گیا کہ اس کی تحقیقات کی جائے، اس کی تفتیش کی جائے. جن لوگوں کے بارے میں ان صاحب نے فیصلے کیے ہیں ان لوگوں کو ریلیف دینے کی سوچی جائے. تو ہم جو ہے، ہم کہتے ہیں نا سایوں کے پیچھے بھاگنے والی قوم بن گئے ہیں. جو پنجابی میں کہتے ہیں پانی میں مدانی، ہر وقت پانی میں مدانی ڈالتے ہیں. اب وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ پیسے وصول کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ تقسیم کر رہے ہیں، اور ایک صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ان کو وہ لا منسٹر بنا دیتے ہیں بعد میں، اور پھر ان کے اوپر الزام اور کئی یہ باتیں ساری پچھلے الیکشن کی ہو رہی ہیں اور اب آ کے ویڈیوز نشر کی جا رہی ہیں. یہ کہاں سے آئی ہے ویڈیو؟ کسی نے نہیں پوچھا کس نے بنائی ہے، کون لوگ ہیں، کیا کر رہے تھے، کہاں بیٹھے تھے. اور 3 سال کے بعد ہم نے ایک ہنگامہ شروع کر دیا اپنے ملک کے اندر. اور سیدھا او بھائی اگر اوپن بیلٹنگ کرنی ہے، اور یہ انڈیا میں بھی ایسا ہو چکا ہے، وہ بھی کر چکے ہیں، وہاں کی پارلیمنٹ نے یہ کام کیا ہے. آپ اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے یہ کام کر لیں، بیلٹ کا انداز بدل ڈالیں،
ये लेकिन आप पार्लियामेंट को बाईपास करके ये काम करना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होगा। हम एक मसले को हल करते करते दूसरे मसले पैदा कर देते हैं, और हमारे अदारे जो हैं बड़े बाइज्जत अदारे जो, वो भी उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो हमें दुनिया, हम दुनिया देखते हैं, हमारे लाखों पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम है, हम यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तकरीरें करते हैं, हमें छोटी छोटी बातें नजर नहीं आती, हमें को अकल की अहम जो है उसका भी पता नहीं है। हम ये जो सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है वो हम लेके क्यों जाते हैं वहां, और क्यों उनके जरिए हल करने की कोशिश करते हैं, जबकि हल हमें खुद करना चाहिए। अच्छा शामी साहब, इमरान खान साहब जो है वो, जी हाँ शामी जी, साहब आवाज आ रही मेरी सर आपको? आ रही। अच्छा सर, आपने ये जैसे फरमाया ये इन पे वीडियोस पे, तो सर वो सारी दुनिया देख रही थी, एक तरीन त्यारा वो इधर से उधर लेके जा रहा है सबको। तो वो वीडियोस नहीं थी कि वो तरीन त्यारा इधर से उधर एमएनएस को एमपीएस को ले जाके बनी गाला वो दुपट्टे डाल रहे हैं, वो क्या था? वो क्या वो मतलब कोई हुबुल वतनी जाग गई थी उस लोगों तैयारे में? की तो खिदमत, उस जी हाँ, तैयारे की तो खिदमत दोबारा हासिल कर ली गई है, हाँ वो वो तो मतलब दोबारा उसमें, मैं भी जी परवाज हाँ, है। हाँ तो वो उस पे तो कोई हम नहीं सर असल में इतनी वो हो रही। इसमें असल में चीजों को उलझाया जा रहा है। ये जो लोग सियासतदान कहलाते हैं अपने आप को, जो जी इंतखाब लड़के इक्तदार में पहुंचे हैं, उनका काम यह है सियासत को गदला कर दिया जाए, जी हर एक का मुंह काला कर दिया जाए, स्याही उनकी अपनी है, चेहरे भी उनके अपने हैं, और वो शोर मचा रहे हैं अपने मुखालफों के खिलाफ। अब बताइए मुझे कि जो वीडियो है उसमें तो खुद उनके लोग हैं, वो पैसे दे रहे हैं, वो पैसे ले रहे हैं, और ये एक सूबे का मामला है। हमने कभी पंजाब में इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं देखी, कभी सिंध में इस तरह की सूरत हाल देखने में नहीं आई, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी मजमूई तौर पर एक सूरत हाल बेहतर रही है। तो हम करना क्या चाहते हैं? असल में हम कोई काम नहीं करना चाहते, हम सिर्फ कीचड़ उछालना चाहते हैं, और हमारा ख्याल है कि कीचड़ हम इतना उछालेंगे दूसरे लोग गंदे हो जाएंगे, हालांकि इसमें खुद भी गंदे हो रहे हैं, जो उछालने जी। वाले हैं वो ज्यादा गंदे हो रहे हैं। अच्छा शामी साहब, अब ये रजा रबानी साहब के दलाइल बड़े सराहे गए हैं, सब कुछ हुआ है, तो ये क्या स्टक नहीं होगी गवर्नमेंट और अदलिया अटॉर्नी जनरल ये सारे स्टक नहीं होंगे कि एक गलत चीज को वहां उस जगह पे ले गए हैं कि जहां पे बस इज्जत बेइज्जती का सवाल बना रहे हैं, और इतने बड़े इदारे को हम ये इस तरह करके पता नहीं इससे क्या, ये दोनों चीजें ना, सेनेट का इलेक्शन और सदारती। अच्छा एक सवाल तो सर ये है कि अज्यूम कर लें कि जी वो ये ना होता ये मसला, ये सदारती ऑर्डिनेंस, इलेक्शन इसी तरह होते, तो वो जो इस वक्त पीटीआई को जो डर है और जो नजर भी आ रहा है उनकी ताजा तरीन जो शिकस्त से, कि उनके लोग चले जाएंगे कहीं और वोट दे देंगे या उन्हें नहीं देंगे, तो क्या सर उस वजह से ये हुकूमत जा सकती है? तो वो भी तो, उनकी भी तो सीटें चली जाएंगी, तो वो ओपनली आके वोट दे दें, फिर सीट जाने का खतरा है तो ओपनली आके फिर वो वोट दे दें। नहीं, वो खुद तो वोट नहीं दे सकते ना, अगर ओपनली वोट देंगे जी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो वोट काउंट नहीं होंगे, वो एक और बहस छिड़ जाएगी। नहीं सर, देखिए, डिस्क्वालीफाई का एक रूल बड़ी नहीं है बुनियादी सर। बात है, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो ओपन बैलेट नहीं हो सकता इस वक्त। जी जी, सीक्रेसी जो है बड़ी जरूरी है, नहीं आप नहीं वो किसी को ठीक है। दिखा के वोट नहीं शामी दे साहब, सकते, वो माजरत कानून मेरा, शिकनी हो जाएगी। शामी साहब माजरत आप कह रही हैं और रखिए, मेरा सवाल ये है, मैं हाइपोथेटिकल उसमें एक बात कर रहा हूं कि जिन्होंने वैसे भी इलेक्शन खुदा ना खास्ता वो उनकी सीट चली जाती है, किसी भी सूरत में इलेक्शन एक मुल्क में ऐसा हो जाता है कि इलेक्शन आ जाते हैं, तो वो भी तो सीट से महरूम होंगे, इलेक्शन दोबारा लड़ना पड़ेगा। कहने का मकसद सर ये है कि इसमें ये कानून नहीं है कि भाई आप डी सीट होंगे, ये नहीं है सर, वो दूसरी बातों में, इसमें नहीं है। नहीं, डी सीट होना एक
उससे आप डिसीट हो या ना हो, आप कानूनी कार्रवाई आप पर हो सकती है, आपको सजा मिल सकती है, क्योंकि आप सीक्रेसी जो बैलेट की है उसको अगर आप तोड़ते हैं तो आप एक जुर्म के मुर्तकिब होते हैं। तो नहीं सर, वो जरूरी नहीं कि मैं हर कह रहा हूँ, जुर्म का मैं कह रहा हूँ कि लॉ बन जाए, जैसे नतीजा हुकूमत चाह रही है। मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत के मुताबिक अगर ये हो जाता है, तरमीम हो जाती है और ओपन शो ऑफ हैंड से हो जाता है, तो वो लोग इतनी बहादुरी करें कि आए अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दें या ना दें, घर बैठ जाएं, एब्सटेन करें। देखें, बुनियादी बात यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने उसके जो एमपीएस हैं जी वो आजाद उम्मीदवारों को, उन लोगों को सेकंड और प्रपोज ही नहीं करते। सही। अगर एक पार्टी के लोग जो हैं, अभी शिकायत आई है पीटीआई के बारे में कि जी पीटीआई के लोग जो हैं उन्होंने आजाद उम्मीदवारों को, खैबर पख्तूनख्वा में आजाद उम्मीदवार जो हैं उनको प्रपोज किया है और सेकंड किया है। सही। तो पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, उन्होंने कैसे किया है। आप तो पार्टी के उम्मीदवारों को प्रपोज कर सकते हैं, ये सेकंड कर सकते हैं। ये जितना हंगामा हमने उठाया है, बड़ा आसानी के साथ बैठकर ये सियासी जमातें अगर एक दूसरे के साथ बैठती तो आसानी से इस मसले को तय कर सकती थी, लेकिन क्योंकि इन्हें एक दूसरे के साथ बैठना नहीं है, एक दूसरे को गाली देनी है, एक दूसरे पे इल्जामात लगाने हैं, इसलिए इसका कोई एहतमाम नहीं किया गया। हुकूमत ने कोई इजलास इस मकसद के लिए नहीं बुलाया, अपोजिशन को कोई इनवाइट नहीं किया, और एक बेसरोपा गुफ्तगू शुरू करके पूरी कौम को उलझा दिया गया है, जिसका ना कोई नतीजा निकलता नजर आ रहा है और ना उसकी कोई जरूरत थी। शामी साहब, ये जो अब इलेक्शंस पे आ जाते हैं, आपने सदारती आर्डिनेंस भी, इसका मतलब ये है कि वो उसको भी कह दिया कि गलत है। अभी देखें, अब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, हुकूमत अगर चाहती तो अपना मोराल बुलंद कर सकती थी, वो बिल पेश करती, बेशक हार जाती, और 2/3 मेजॉरिटी के लिए, वो तरमीम के लिए बेशक हार जाती, लेकिन उन्होंने चोर दरवाजे से आना पसंद किया। अब सर आ जाए इलेक्शंस पे। ये सारे जो इलेक्शंस हुए हैं, सिंध में भी हुए, जो डेफिसिट है वो इनका बढ़ गया, जहां 16,000 वोट ले रहे थे वहां 4,000 ले रहे हैं, और बहुत सुबकी हुई इनकी। तो अब जो नौशहरा की सीट हारी और दिफा जो है वो इनका तोड़ा, वजीर दिफा का, तो इनके दिफा पे अटैक किया उन्होंने। 4 जमातें मिलकर लड़ रही थी इलेक्शन, पीडीएम की 4, एएनपी हालांकि अलहदा लड़ी है, वहां से 4,000 वोट समथिंग उन्होंने लिए। तो परवेज खटक साहब के भाई को वजारत से अलहदा कर दीजिए आज। जी शामी साहब, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ जी, हाँ भाई। जी मैं ये कह रहा था कि अ, जो इलेक्शंस हुए हैं सिंध में भी बुरी तरह ये पिट गए हैं, और कह रहे थे जी वहां हुकूमत है तो इसी तरह होता है। अब पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, वहां पे भी आप बहुत बुरे तरीके से हार रहे हैं, और परवेज खटक साहब के भाई को वजारत से उतार दिया है आज, क्योंकि वो हार गए उनके इलाके में। हाँ, उनका इल्जाम यह है कि उन्होंने मुखालिफ उम्मीदवार जो है जी उसको सपोर्ट किया था। जी देखे ना, जो पीटीआई है अंदरूनी खलफशार का शिकार भी हो रही है, जी और दूसरी तरफ ये जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं जी उसके लिए कोई अच्छा पैगाम दे के नहीं आए। उन्होंने बताया है उसका वोट बैंक जो है वो जी मुतासर हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस जो है लोग उससे खुश नहीं है। और एक तरफ, और उसका इसका मुदावा उन्होंने ये ढूंढा है कि यहाँ डस्के डस्के में जी यानी 20 पोलिंग स्टेशन जो हैं जी उनके प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हो गए, जी वो थैले लेके वोटों के गायब हो गए। जी और उसके बाद जो उन्होंने जो नतीजा दिया तो 80 से 90% पोलिंग हुई थी उन पोलिंग स्टेशन में, जबकि पूरे हल्के में 30-35% जो औसत ज्यादा पोलिंग नहीं हुई। अब 80 से 90% पोलिंग का आप तस्वुर कर सकते हैं किसी बाई इलेक्शन में? तो ये आपने इस तरह खुली धांधली की है,
اور آپ کو اپنے امیج کو نقصان پہنچایا ہے. ایک طرف آپ کے ووٹ کم ہو رہے ہیں, دوسری طرف آپ نے اپنی اخلاقی ساکھ جو ہے اس کو بٹا لگا دیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں, یہ اچھی خبر نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو درست کریں, یہ آپ کو وارننگ, تو آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اور جی الیکشن میں پھر بڑی مشکل صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اس کی جی بجائے آپ بالکل ایک دوسرے راستے پہ چل پڑے ہوئے ہیں. آپ اغوا کر کے یہ کام کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں جن لوگوں نے اس طرح جھلو پھیرے ہیں, اس طرح پریزائڈنگ افسر اغوا کیے ہیں, وہ کبھی سرخرو نہیں ہوئے. ان کو خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس طریقے سے عمران خان صاحب جو ہیں, ان کو جائزہ لینا چاہیے اپنی سیاست کا, اپنی پارٹی کا, اپنی انتظامیہ کا, اور دیکھیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اگر وہ سروائیو کرنا چاہتے ہیں. وگرنہ ان کے لیے مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی. اچھا شامی صاحب, یہ ایک بڑا زبردست پوائنٹ نہیں بن سکتا؟ ابھی منڈے کو پھر شروع ہونے ہیں سر دلائل رضا ربانی صاحب کی طرف سے, فاروق نائک صاحب بھی رہتے ہیں. یہ ان کے لیے پوائنٹ نہیں آ جائے گا کہ دیکھیں جی آپ نے ویڈیو میں تو پیسوں والوں کی بات کی یا کرپشن کی بات کی, جو بھی ہے, تو پھر یہ پرویز خٹک کے بھائی کیا یہ کرپشن کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا؟ یہ ان پہ اتنا بڑا الزام آیا, تو یہ کیوں اس طرح ہوا؟ وہ اگر کوئی اور کر رہا ہے تو وہ کرپٹ ہے, اور یہ کر رہے ہیں. اور حالانکہ وہ ویڈیوز بھی ان کی اپنی پی ٹی آئی کے لوگوں کی تھی. وہ سر آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ جل نصیب کرے وہ فوت ہو گیا, ڈاکٹر شیر افغان صاحب. ان کو مشرف کے زمانے میں کسی نے تھپڑ مارا تھا. اب وہ میڈیا پہ تو تھپڑ آیا, مارنے والے کو نہیں دکھایا, انہوں نے بس جس کو لگی ہے وہ چلتا رہا کہ تھپڑ لگ گیا جی کہ لوگ اتنے متنفر ہو گئے تھے. تو آپ بتائیں کہ یہ پوائنٹ نہیں آئے گا سر کہ مطلب یہ پرویز خٹک کے بھائی کو اتارا گیا ہے, تو اس کی آپ سپریم کورٹ کرے, لائیں اس کی تفتیش کریں. اب سپریم کورٹ کیا کرے گا؟ سپریم کورٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے. ہزاروں مقدمے جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں, ان کی سماعت ہو, ان کے فیصلے ہوں, اور وکیلوں کو درست کیا جائے جو مقدمے چلنے نہیں دیتے ہیں. اور یعنی ہمارے ہاں پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کا کام کرنے دیں آپ, انتظامیہ کو انتظامیہ کا کام کرنے دیں آپ, عدلیہ کو عدلیہ کا کام کرنے دیں آپ. کیوں ایک دوسرے کے دائرے میں آ رہے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کا کام اپنے ذمے لے رہے ہیں؟ اس سے ہماری تاریخ جو ہے اس کا سبق یہ ہے. اگر ایک سبق آپ ڈھونڈیں کہ ہر شخص جو ہے اور ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے. جی اگر ہاتھ کہیں گے ہم لقمہ نہیں توڑیں گے, اور منہ کہے گا ہم لقمہ نہیں چبائیں گے, تو آپ کا پیٹ جو ہے وہ کیسے بھرے گا؟ تو ہم نے یہ تماشا لگا رکھا ہے. دنیا میں ہم اپنا مذاق بنا رہے ہیں اور سمجھنے پہ تیار نہیں ہے, اور بار بار کے تجربے, بار بار کے ہنگامے, ایک ہی سوراخ سے بار بار ہم اپنے آپ کو ڈس رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہر رسوائی جو ہے وہ ہم اپنے لیے اس کو آوازیں دے دے کے بلاتے ہیں. جی تو ہمیں ان سب لوگ جو ہیں, ہمارے مقتدر حلقے ہیں, ہمارے مقتدر لیڈر ہیں, ہمارے اہل سیاست ہیں, خدا کے لیے بیٹھ کے کوئی غور تو کریں. صحیح. اچھا شامی صاحب, میں نے اگلا جو سوال آپ سے کرنا ہے اس سے پہلے یہاں پہ ایک سوال آیا ہے, ہمارے دوست ہیں گلگت بلتستان سے, سوال لمبا ہے ذرا, لیکن مقصد آپ نے ابھی تھوڑا سا بیان کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چور کی گردان ہے, یہ قوم سن کے تنگ آ گئی ہے, اور 3 سال میں یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں اور یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے, اور 3 طیارہ اور یہ خرید و فروخت, یہ ایسی سازش کے تحت سر کیا جا رہا ہے کہ سیاست دان کو اتنا برا, کرپٹ اور نفرت کے قابل وہ پورٹری کر دیا جائے کہ لوگ بس کہیں کہ جی یہ ختم ہے سیاست یا جمہوریت. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاستدان چور ہے یا غلط ہے تو پھر ٹھیک کون ہے سر؟ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. جی اگر اسی طرح دنیا کا ہر ملک جو ہے نا, جی اس میں قانون شکنی ہوتی ہے, اس میں کرپشن ہوتی ہے, عدالتیں موجود ہیں, تھانے جی موجود ہیں, جیلیں جی موجود ہیں, جی پولیس موجود ہے, ہر ملک میں ہے. صحیح.
ہر ملک میں، آپ امریکہ میں دیکھ لیں، آپ برطانیہ میں دیکھ لیں، آپ انڈیا میں دیکھ لیں، آپ چائنا میں دیکھ لیں، ہر جگہ چور موجود ہیں، ان کے لیے جیلیں موجود ہیں، ان کے لیے قانون موجود ہے، ان کے لیے پولیس موجود ہے، وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں، جس کے خلاف شکایت ہوتی ہے اس کا مقدمہ درج کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، عدالتوں میں چلے جاتے ہیں۔ بات سیاست میں اور قومی زندگی میں یہ شور نہیں مچایا جاتا، چور چور کی اس طرح دہائی نہیں دی جاتی۔ یہ تو اپنی ہی قوم جو ہے اس کے اعصاب کو آپ متاثر کر رہے ہیں۔ آپ کو انوکھے ملک ہیں، آپ کو دنیا میں دیکھا ہے آپ نے کہیں کتنے لوگوں کو سزائیں ملی ہیں چائنا میں، کتنے لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں انڈیا میں؟ بس ٹھیک ہے، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، جو وائلیٹ کرے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور باقی لوگوں کو اپنا کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ آپ ان کی عزت کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ نابالغ لوگ جو ہیں یہ اپنا مستقبل بھی کھوٹا کر رہے ہیں اور ہم سب کے مستقبل کو بھی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ شامی صاحب، ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں آپ نے کچھ بتا بھی دیا ہے کہ کیا حالات ہوئے ہیں۔ پہلے ایک زمانے میں سنتے تھے جی کہ کیس جیتنے کے لیے وکیل خریدیں، تو پھر آگے جی جج خریدیں، یعنی کہ جج خریدا تو عدالت خرید لی، تو پھر آیا جناب آر ٹی ایس اور کس طرح وہ ڈبے بدلتے تھے۔ ہم نے ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ہم ینگ تھے، الیکشن دیکھے، یہ رد و بدل ہوتی تھی۔ یہ جو آپریشن رد و بدل ہے، اب پورے کو پورا سٹاف ہی غائب سر۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ زندگی کے اس موڑ میں ہیں سر کہ آپ کچھ بہتری، آپ جیسے سینئر لوگ کچھ بہتری دیکھنا چاہیں گے۔ نذیر لغاری صاحب کا بھی ٹیکسٹ آیا سر کہ وہ سٹک ہو گئے ہیں میٹنگ میں اپنی اس کی، تو وہ معذرت کر رہے ہیں۔ میں ان سے بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ جیسے جو سینئر ترین لوگ ہیں، آپ لوگوں نے صحافت پاکستان میں شروع ہوتے دیکھی اور آپ اس موڑ پہ پہنچے ہیں، تو آپ کے دل میں کیا تکلیف نہیں دماغ میں ہوتی ہوگی، دل دماغ میں، سوچ میں، کہ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ نے زندگیاں دی ہیں۔ اب عوام کو کیا دیا جا رہا ہے سر ہمارے ملک میں؟ دیکھیے، ایک زاویہ تو یہ ہے، اور دوسرا زاویہ یہ ہے کہ چیزیں پہلے سے امپروو ہوئی، موقع جی کے اوپر لوگ پکڑے گئے ہیں، موقع جی پر ان کی جی نشاندہی ہوئی ہے، جی الیکشن کا رزلٹ روک لیا گیا ہے، جی الیکشن کمیشن جو ہے اسرٹیو ہوا ہے، اسرٹ کر رہا ہے اپنے آپ جی کو۔ چیف الیکشن جی کمشنر رات بھر اپنے دفتر میں بیٹھے رہے اور انہیں جی چیف سیکرٹری کو، آئی جی کو، کمشنر کو، ان کو پیچھا کیا ہے، ان کو جی جھنجھوڑا ہے، اور یہ ایک اچھی خبر ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ادارے اگر رجسٹ کریں، اپنا اختیار استعمال کریں، چوکس ہو جائیں، تو آپ ان لوگوں کو محدود کر سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، تیزی کے ساتھ وہ بے نقاب ہو جائیں، ان کی جی ویڈیوز بنی نشر ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں۔ جی اس لحاظ سے الیکشن کمیشن کا جو رسپانس ہے، اور جو سول سوسائٹی جس طرح چوکس ہے، اور جس طرح ووٹر جو ہیں وہ انہوں نے ریزسٹ کیا ہے، مداحمت کی ہے، اس سے مجھے لگتا ہے یہ کہ آئندہ ایک رکاوٹ پڑ سکتی ہے ان لوگوں کے راستے میں جو اس طریقے کے منصوبے بناتے ہیں۔ کیونکہ رائے عامہ اگر تیار ہوگی اور ادارے جو ہیں حوصلہ پکڑیں گے، الیکشن کمیشن میدان میں کھڑا ہوگا، تو پھر ان لوگوں کو روکا جا سکے گا، ان کے خلاف کارروائی ہو سکے گی۔ تو اس لحاظ سے تو میں اس شر میں یہ خیر بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے سر وہ اتنے سیریس وہ جو سخت الفاظ کہہ دیے، بلکہ مناسب ہیں، یہ شرم ہمارے لیے باعث شرم ہے، دنیا میں ہماری سبکی ہوتی ہے۔ ایک دوست کا سوال آیا سر کہ شامی صاحب، آپ الیکشن کمیشن یہ جو شفاف نہیں ہوئے ضمنی الیکشن میں، یہ ناکام رہی حکومت یا الیکشن کمیشن، تو اس تناظر میں آپ کشمیر کا الیکشن کیسے دیکھتے ہیں؟ وہاں تو سر وہی ہوتا ہے جیسے گلگت بلتستان میں بھی، یہاں پہ پاکستان میں جو گورنمنٹ ہو وہ اسی کا آ جاتا ہے مسئلہ، اور پھر دور دراز علاقے ہیں وہاں تو بڑے آسانی سے یہ معاملات بہانے بنا لیں گے جی کہ وہ دور دراز ہے، آ رہے ہیں رزلٹ۔ یہ تو شہروں کے ہو رہے ہیں، تو وہاں تو پھر اللہ ہی اللہ پھر سر۔
نہیں میرا خیال جو ضمنی انتخاب ہوئے ہیں ایک کے علاوہ 2 حلقوں کے علاوہ آپ ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. ان میں پی ٹی آئی جو ہے اس کو خیبر پختونخوا میں شکست ہوئی ہے. پی ٹی آئی ووٹ کراچی میں کم ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. مجموعی آپ انتخاب کو رد نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے بہت امپروومنٹ ہوئی ہے. اور ٹھیک اگر رائے عامہ جو ہے وہ تیار ہو اور سیاسی جماعتیں چوکس ہوں اور اس طرح آپ دیکھیں نا اب تو موبائل ٹیلی فون کے ذریعے سے نیٹ کے ذریعے سے فوراً خبریں دنیا میں پہنچاتے ہیں. جو لوگ ان کو اغوا کر رہے تھے ان کی تصویریں آ گئی ہیں پریزائڈنگ افسروں کو جو لے کے جا رہے تھے. جی. تو یہ ساری چیزیں بے نقاب ہو گئی ہیں. شامی صاحب یہ ایک جی جی یہ بے نقابی جو ہے جی یہ ایک اس میں آپ ایک امید کی کرن. جی جی آواز آ رہی سر میری آپ کو؟ ہاں جی آ رہی. اچھا شامی صاحب یہ کیا پیش خیمہ اس چیز کا نہیں ہے کہ پتہ ہے حکومت کو پتہ ہے کہ ان کی بہت ریزنٹمنٹ اندر سے ہی آ رہی ہے، ان کے الائز بھی، اپنی پارٹی بھی، اور اوپر سے ان کو ہتھوڑا لگ گیا یوسف رضا گیلانی صاحب کا، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ایم این ایز ہم نے کنٹرول میں نہ کیے، ایم پی ایس تو پرابلم نہیں اتنی ہوگی انہیں خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں نہیں ہوگی، سندھ میں اگر وہ نہیں کیئر کر رہے، ٹھیک ہے انہیں پتہ ہے وہاں ہار جائیں گے. تو ایم این ایز کو کنٹرول کرنے کے لیے اسی لیے پنجاب کی سیٹ دیکھیں، عثمان ڈار اور وہ جو شہباز گل ہے ان کے بیان اتنے خطرناک ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کانٹے دار مقابلے ہم سیٹ جیت گئی، یعنی کہ پہلے سے مائنڈ بنایا ہوا. اور عثمان ڈار اپنے وہ ایڈوائزری سے استعفیٰ دے کے باقاعدہ وہاں گئے، خواجہ آصف تو اندر ہوئے ہیں بیچارے. تو آج مریم نواز صاحبہ نے اپریشیٹ کیا الیکشن کمیشن کو کہ جس طرح سندھ کی پولیس اور گورنمنٹ ہوگی تھی ان کے معاملے پہ، یہاں پہ الیکشن کمیشن نے سٹینڈ لیا ہے. تو یہ 2-3 سال یوسف رضا گیلانی صاحب میٹر کر رہے ہیں کہ یہ ایم این ایز کی سیٹوں کو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کڑچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا ہو نہیں سکے گا. اور جی جی اس کے لیے میرا خیال ہے کہ حکومت کو بہت سیٹ بیک ہوا ہے اور اس کی جی گرفت ہاں ڈھیلی پڑے گی انتظامیہ پر. اور صحیح جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے تھے وہ حوصلہ شکنی ہوگی ان کی. جی اور جو عوام کا سیلاب ہے اس کے سامنے پھر ٹھہر نہیں سکتے آپ. تو یہ میں نہیں سمجھتا یہ جو ضمنی انتخاب ذریعے سے ہمیں ہماری اجتماعی زندگی کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے. وہ اچھی خبر دے رہے ہیں. اچھا شامی صاحب آپ نے جو ابھی بات کی کہ عوام کے سیلاب کے آگے یہ نہیں یہ اس طرح ہو سکتا، اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ مریم بی بی نے دی، شاید خاقان صاحب نے دی، تو وہ میڈیا کا ایک حصہ اسے صرف نافرمانی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا ہے. تو آپ کو بھی نہ اسی میں لے آئیں کہ شامی سے ایسا بیان دے دیا. جی شامی صاحب سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. میرا سوال سر آپ کو پہنچا سر آپ کو؟ جی شامی صاحب ہاں جی جی میں نے عرض کیا سر کہ آپ نے بھی جو کہا کہ عوام کا سیلاب اور وہ نہیں رک سکے گی، ایسی چیزیں ان کے آگے نہیں ہو سکے گا عوام کے سیلاب کے آگے. تو ایسی ہی سٹیٹمنٹ مریم بی بی نے 1-2 دفعہ دی نوشہرہ کے جلسے میں اور پریس کانفرنسز میں بھی، اور شاید خاقان عباسی صاحب بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. مورل مقصد یہ ہے تو ان کے اوپر بڑے الزامات آ رہے ہیں جی کہ وہ سول نافرمانی کی پتہ نہیں عوام کو لڑا رہے ہیں. تو آپ بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ بھی اسی زمرے میں نہ آ جائیں.
شامی صاحب اس سوال پہ آپ کی آواز وہ چلی جاتی ہے جی. مجھے لگتا ہے کوئی آپ ریفریز کرنا چاہیں گے, اپنی بات کو ریفریز تو نہیں کرنا چاہیں گے آپ؟ جی آواز آ رہی سر آپ کو میری؟ جی شامی صاحب, میرا جی شامی صاحب سوال پہنچا جی میرا آپ کو؟ جی شامی صاحب آپ کو, آپ کی آواز تھوڑی تھوڑی وہ بیک گراؤنڈ آپ کا آ رہا ہے لیکن آواز نہیں ابھی. آئی ڈونٹ نو کہ میری آواز آپ کو پہنچی ہے کہ نہیں میرا سوال. سر سوال ایک اور رہ گیا ہے, ایک یا دو, اور اس کے بعد آپ کو ہم جو ہے نا آپ کا شکریہ ادا کریں گے. آپ نے بڑے مصروف وقت میں دیا ہے, آپ نے ادھر ہمیں جو دیا ہے. جی شامی صاحب آپ آ رہی سر؟ آپ چاہیں تو ریکنیکٹ کر لیں سر. آپ جی ریکنیکٹ کر لیں, اور اتنی دیر ہم پھر وہ ان کو دکھاتے ہیں اپنا علی ستارہ ویڈیو, تاکہ اس وقت شاید نکل جائے تو ایک دفعہ پھر. اور مشاہد اللہ خان صاحب کو بھی پیش کرنا ہے انشاءاللہ, وہ بھی ہم شو کریں گے. میں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو دلچسپی سے پروگرام دیکھتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں, اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس چیز کے لیے یہ پلیٹ فارم اسی لیے بنایا ہے کہ اوورسیز سے آپ آواز جو ہے پاکستان سے بھی آئے. ستارہ کو قوم یاد رکھے گی, اپنے ہی پہاڑوں میں وہ گم ہو گئے. خبر نہ سکی, تیرے آنے کی خبر نہ سکی, یاد تیری دل سے بھی نہ جا سکی, یاد تیری دل سے بھی نہ جا سکی. ہو گئے پاگل تیری یادوں میں ہم, تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم, تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم. ہم تمہاری راہ دیکھیں گے صنم, تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم, تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم. اور یہ تھے ہمارے قومی ہیرو علی ستارہ کو خراج عقیدت ہم نے پیش کیا. کچھ سوالات ہیں, اللہ کرے کہ شامی صاحب دوبارہ آن لائن ہو جائے تو ہم وہ بھی انشاءاللہ پوچھیں گے کہ کیا سزا اور جزا کا پاکستان میں نظام ہے, یا وہ کبھی دیکھنا چاہیں گے اپنی زندگی میں اس کو شفاف ہوتے ہوئے. اب میں چاہوں گا کہ جتنی دیر شامی صاحب اپنا سسٹم دوبارہ اللہ کرے ٹھیک کر لیں تو اتنی دیر ہم ایک سیاسی لیجنڈ جو سینٹ میں جب بولتے تھے تو زعفران کر دیتے تھے, بلکہ رضا ربانی صاحب نے آج ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسمرائز کر دیتے تھے پورے حال کو. اور بوسنیت تھے, میری لندن میں بھی ان سے ملاقات ہوئی, اور ویسے بھی آخری سال میں میرا بڑا رابطہ رہا ان سے. اور جب محترمہ شہید
بھٹو صاحب کی برسی تھی یہ دسمبر میں 13ویں برسی، تو اس پہ میں نے یورپ کے پلیٹ فارم کے تحت ایک ویک کی مہم چلائی کہ بی بی شہید کا جو ویژن ہے اس کو ہم اویئرنیس لوگوں کو دیں گے. تو وہ ٹیکسٹ میں نے کیا، اور اس طرح تو کبھی لوگ اپنا کچھ نہ کچھ وہ اپنی جگہ وہ کرتے رہے ہیں، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں بی بی شہید کو. تو یقین جانے انہوں نے خود ہی بیمار تھے وہ، اور 2 مہینے پہلے کی بات ہے، بیمار تھے، اور اس بیماری میں رات کے تقریباً 3:15 ساڑھے 3 بجے انہوں نے مجھے وہ میسج بھیجا، اور بڑا میں میسج سن کے میں رویا اور ضبط نہیں ہوا مجھ سے. میں نے پھر دوبارہ میسج جو ہے کیا اور شکریہ بھی کیا، اور پھر اجازت دی کہ آپ کا یہ میسج ہے تو میں شیئر کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا بالکل اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ میسج جو ہے ان کا وہ آڈیو تھی، پھر میں نے اس کی ویڈیو بنائی اور اب وہ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ شہید کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پاکستان کی سیاست میں کافی اور بھی خواتین بہت زیادہ تو نہیں آئیں، لیکن جتنی بہادر اور ذہین عورت محترمہ تھیں وہ ابھی تک تو کوئی، آئندہ ہو سکتا ہے سب کچھ ہوتا ہے، آ بھی جائیں گی، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پکارا، جس طریقے سے انہوں نے مختلف چیزوں کو دلائل کے ساتھ ہینڈل کیا، جس طریقے سے عوام کے مسائل کو انہوں نے اجاگر کیا، اور جس دلیری اور بہادری سے اپنی جان آفرین کے سپرد کی، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی آپ کو نہیں ملے گی. یہ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، سینیٹر شاہد اللہ خان صاحب. مشرف دور میں انہیں جس طریقے سے زد و کوب کر کے اور ان کے کپڑے پھاڑ کے انہوں نے وہاں کے اپنا کراچی میں ایک جگہ پہ نعرہ لگایا تھا، ماشاء اللہ مرد آباد اور جمہوریت زندہ باد، کچھ اس طرح. تو اس کے اوپر انہوں نے، اور دیکھیں وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے، بے شک وہ مسلم لیگ سے ہیں، ہر طرف سے انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ جمہوریت کی آواز تھے. بے شک وہ دوسری پارٹی میں تھے، پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ تو نہیں کہ کسی ملک میں ایک ہی پارٹی رہے تو ڈکٹیٹرشپ ہو جاتی ہے. تو کچھ فلاسفی نظریات کا ہر پارٹی سے کا فرق ہوتا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہوتے ہیں اور مقصد پاکستان ہوتا ہے. تو ہم انہیں خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی خدمات پہ. شامی صاحب کا واٹس ایپ چل رہا اور یہی پرابلم ہو گیا ہے، لیکن کافی سارے سوالات ہم نے کور کر لیے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم آپ کے لیے اسی طرح سینئر سیاستدان اور صحافی حضرات جن کا ایک مقام ہے، جو بات کا ٹویٹ کرتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. میڈیا نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، تب بھی جمہوریت جو ہے وہ اپنے ایک سٹینڈ پہ رہے گی. ہم نے آج خراج عقیدت پیش کیا علی ستارہ کو، قومی ہیرو کو، اور خراج عقیدت پیش کیا مشاہد اللہ خان صاحب کو جن کی خدمات تھی سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے، اور اپنی پارٹی اور اپنی قیادت کے ساتھ وہ آخری دم تک ساتھ ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس وقت پی ایس ایل 6 ایڈیشن شروع ہو چکا ہے، مجھے سمجھ آئے کہ لوگ ادھر دیکھ رہے ہوں گے، اور آج میری ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز، سرفراز میرا کیپٹن، آج وہ میدان میں ہے کراچی کے خلاف. انشاءاللہ کوئٹہ جیتے گی، اور اینڈ آف دا ڈے جو بھی جیتے یہ ٹورنامنٹ پاکستان جیتے گا. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ پھر آپ